بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اہم ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، خواب کی 3 اہم تعبیر جو اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی، جس میں سورۃ بنی اسرائیل پڑھنا خواب میں کیسا ہے۔ یہ قرآن پاک کی اہم سورت جو 3 ہیں آپ تک شیئر کی جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ سورۃ کہف پڑھنا خواب میں کیسا اور اس کی تعبیر بھی آپ جانیں گے۔ سورۃ مریم پڑھنا خواب میں کیسا اور اس کی تعبیر آپ تک شیئر کریں گے، لیکن اس سے قبل ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو جاری ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ پر خواب کی تعبیر جاننے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، خواب میں سورۃ بنی اسرائیل پڑھنا کیسا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعبیر جانیں گے۔ اس کی تعبیر: دنیا میں عزت حاصل کرے گا، نیک نام ہوگا۔ یہ شخص کے لیے دنیا میں بھی عزت اس کو حاصل ہوگی اور نیک نام بھی حاصل ہوگا۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل پڑھنا اس کی تعبیر ہے۔ اور نمبر 2، سورۃ کہف پڑھنا خواب میں کیسا اور اس کی تعبیر: درازی عمر کی نشانی ہے اور دلی مراد حاصل ہوگی۔ عمر میں جو اپنی ایج ہوتی ہے، اس میں دراز ہوگی، اس میں برکت ہوگی اور دلی مراد بھی حاصل ہوگی۔ یہ سورۃ کہف جو کہ خواب میں پڑھنا اور اس کی تعبیر تھی۔ اور لاسٹ نمبر 3، سورۃ مریم پڑھنا خواب میں کیسا اور اس کے ساتھ اس کی تعبیر: سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی ثابت ہو، دین میں کامل ہوگا۔ الحمدللہ، یہ سورۃ مریم پڑھنا اگر خواب میں پڑھتا ہے تو یہ خوش قسمت ہے۔ یہ قرآن پاک کی اہم صورتیں ہیں، جیسے سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ کہف اور سورۃ مریم پڑھنا۔ جیسے آپ نے جانا، سورۃ مریم پڑھنا خواب میں اور اس کی تعبیر: سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی حاصل ہوگی، یعنی اس پر ثابت قدم رہے گا، دین میں کامل ہوگا۔ تو یہ تھی سورۃ مریم، اس کی جو تعبیر بتائے گی۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ہم فضائل قرآن مجید پر بھی بات کریں گے، جس میں ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ تعبیرات معلوم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم فضائل قرآن مجید پر بھی بات کریں گے۔ احادیث کی کتابیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ارشادات گرامی سے بھری پڑی ہیں جن میں قرآن مجید کے فضائل مذکور ہیں۔ ان احادیث کے مطالعہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید تمام کلاموں میں افضل ترین کلام ہے۔ دنیا و آخرت کی نعمتوں سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ یہ کتاب ہمارے لیے لاہ عمل اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ کتاب دنیا و آخرت کی فلاح کی ضامن ہے۔ قیامت کے دن یہ کتاب حافظ قرآن کی شفاعت کرے گی۔ ارشاد نبوی ہے: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس کا ترجمہ: تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور دوسروں کو اس کی تعلیم دی۔ اس حدیث سے قرآن پاک کی فضیلت، اس کے پڑھنے والے کی سعادت اور اسے پڑھانے والے کی عظمت واضح ہو جاتی ہے، جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن مجید کے شغف نے میرا ذکر کرنے اور دعا مانگنے سے روک دیا ہو، میں اسے دعا مانگنے والوں سے بڑھ کر نعمتوں سے نوازوں گا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت باقی تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت اپنی مخلوق پر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
اشارہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی یہ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو کی طرف اشارہ ہے۔ یہ حکیمانہ نصیحت ہے اور یہی سیدھا رستہ ہے۔ یہ قرآن مجید وہ چیز ہے کہ تخیلات اسے غلط رستوں پر نہیں لے جا سکتے اور زبانیں اس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں کر سکتی۔ ناظرین کرام، آیت کریمہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن حکیم کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ علماء اس کتاب سے سیر نہیں ہو سکتے اور اسے جتنا پڑھو یہ پرانا نہیں ہوتا بلکہ تازگی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ حضرت عبیدہ ملکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قرآن خوانی کرنے والو، قرآن کو تکیہ مت بناؤ بلکہ اس کی تلاوت کرو جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اور اسے علانیہ اور خوش الحانی کے ساتھ پڑھو، اور اس میں جو مضامین ہیں ان پر فوراً غور کرو، کیونکہ اس طرح امید کی جا سکتی ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ اس کا ثواب حاصل کرنے میں جلدی نہ کرو کیونکہ آخرت میں اس کا ثواب لازمی ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت اپنے گھروں میں نہیں کرتے ان کے گھر ویرانے ہیں، خواہ کتنے ہی بہترین انداز میں تعمیر کیوں نہ کیے گئے ہوں۔ اس چیز کو بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص کے سینے میں قرآن نہیں، اس کی مثال اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے۔ قرآن حکیم رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جو لوگ اسے مذاق سمجھتے ہیں وہ کبھی سربلند اور ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ لوگ اسے فیصلہ کن کلام سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، انہیں دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکے گی اور وہ ہمیشہ دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے سرفراز ہوں گے۔ اور ترجمہ کے ساتھ، کسی مومن مرد یا عورت کو اجازت نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کا فیصلہ کر دیں تو وہ اس معاملے میں اپنا اختیار کریں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم اسلامی شریعت کا ماخذ اور اصول ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی عقائد کو نہایت تفصیل سے بیان فرمایا ہے، نیز زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں اس سے رہنمائی ملتی ہے اور یہ ہمیں صراط مستقیم بتاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ بے شک یہ قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بہت سیدھی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنا باعث ثواب ہے، اس کا سمجھنا باعث ہدایت ہے اور اس پر عمل کرنا باعث نجات ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے یہ ویڈیوز کے مناظر دیکھے جس میں قرآن مجید کے متعلق فضائل قرآن پر بات کی گئی، آپ تک یہ 3 خوابوں کی تعبیر شیئر کی گئی اور اس کے ساتھ فضائل قرآن پر بھی بات کی گئی۔ آپ سے درخواست ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے تمام دوستوں تک شیئر کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو جاری ہو سکے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔